السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی علیہ وبعدد من لم يصل علیہ، وصلی علی آلہ واصحابہ وعلی سائر امتہ اجمعین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ آج ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے ماحول اور گردوا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشگوار ماحول عطا فرمائے۔ اور ہم اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے حسب معمول دعا کریں گے فلسطین کے مظلومین کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جلیل القدر صحابیات کے بارے میں، اس عنوان کے ساتھ کہ جہاں صحابہ کرام مرد حضرات نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اسی طریقے سے اسلام کی دعوت میں، اس کی تبلیغ میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی خدمت کرنے میں خواتین صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ بھی مثالی تھا۔ ایک خاتون صحابی جس کو امرا انصاری یا انصار میں سے تعلق رکھتی تھیں، غزوہ احد کے اندر ان کے والد صاحب، ان کے بیٹے، ان کے بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ وہ چل رہی ہیں جہاں پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور راستے میں لوگ ان کو ان کے والد کی، ان کے خاوند کی، ان کے بھائی کی شہادت کی خبر سناتے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ 3 دکھی خبریں سننے کے باوجود وہ بے چین ہوتی ہیں اور چلتی جاتی ہیں تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی ہیں، اور جب آپ کو دیکھ لیتی ہیں تو فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل،
اور ان کا یہ فقرہ، یہ جملہ ایک پروورب بن گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ہیچ ہو گئی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام اور صحابیات کا جو تعلق تھا، محبت تھی، عقیدت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ایک مثالی جو ہے وہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ اور صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کا ایک مقصد یہ ہے، صرف تاریخ نہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ آج کی فضا جو پرفتن ہے، جس کے اندر گھٹن ہے، جس کے اندر سوگ ہے، اور جو فضا آج کل سوگوار ہے دنیا میں ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، خاص طور پر مظلومین کے ساتھ، وہاں پر ہم ایسے جو واقعات ہیں ان کو سنیں، ان کو پڑھیں، اور پھر اپنے ایمان کو ان کے ساتھ معطع کریں، اور اس ماحول کے اندر ہم ایمان پر چلتی ہوئی اپنی جو زندگی ہے، آخرت کو جو سفر ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ قرآن پاک فرماتا ہے ایک جگہ پر الفتنۃ اشد من القتل، اور ایک جگہ فرماتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل۔ کسی کو قتل کرنا بھی بری بات ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کے گھروں کو عافیت سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے بچائے۔ آج جس صحابیہ کی بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کی ایک منفرد حیثیت ہے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جو شخص جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے وہ عاتقہ بنت زید کے ساتھ شادی کرے، کہ ان کے ساتھ جو بھی صحابی شادی کرتے تھے کچھ عرصے کے بعد ان کو شہادت جو ہے وہ ملتی تھی۔ تو یہ جو خاتون ہیں، یہ جو صحابیہ ہیں، ان کا اسم گرامی ہے عاتقہ بنت زید۔ عاتقہ جو اسم گرامی ہے وہ اسم با مسمہ ہے، عین الف تا کاف اور گول تا، عاتقہ۔ اس کے معنی جو ہے کیا ہے؟ خوبصورت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ معطر۔ اس کے معنی کیا ہے؟ حسن و جمال والے اور اچھے اخلاق والے۔ اور اگر یہ تمام جو میننگز ہیں ان کو آپ ریلیٹ کریں حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے کردار کے ساتھ اور ان کی شخصیت کے ساتھ، تو یہ تمام صفات ان پر جو تھیں وہ صادق آتی تھیں۔ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ پہلی جو نعمت تھی کہ وہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے والد گرامی حضرت زید، جی ہم حضرت زید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثوں میں بشارت دی جنت کی، ایون دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی وہ جاہلیت کے اندر، جاہلیت کے زمانے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ جی ہاں، حضرت زید جو تھے بن عمرو بن نفیل، یہ قریش کے ان 4 افراد میں سے تھے جن کو حنفاء کا ٹائٹل دیا گیا۔ حنفاء پلورل ہے حنیف کی، وہ شخص جو تمام غلط عقائد، غلط راستوں کو چھوڑ کر
وہ اللہ کے راستے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام غلط عقائد کو، غلط باتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزن رہتا ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے زمانے میں، ایسے دور میں کہ کوئی نبی مبعوث نہ ہو اور نبوت سے اور اللہ کی جو الہامی کتابیں ہیں ان سے اور ان کی تعلیمات سے وہ دور جو ہے اور وہ معاشرہ محروم ہو۔ تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے ماحول کو انہوں نے دیکھا۔ ان کے پاس اس زمانے میں جو مروجہ الہامی کتابیں تھیں اور جو ادیان تھے اور اپنی قوم کی جو بت پرستی تھی اور غلط رسومات تھیں، وہ ان سے بالکل اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مبرہ ہو گئے ویسے۔ اور اس زمانے میں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھی جو مسخ ہو چکی تھی، اس زمانے میں انہوں نے توحید پر ایمان لایا اور ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ اس جہالت کی، اندھیری کی جو مطلب ہے کہ حالات تھے معاشرے کے اندر، وہ اسی رو میں بہ جاتے جس میں اکثریت جو تھی وہ محو تھی۔ ویسے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جس طرف لوگ چل رہے ہیں آپ اسی طرف چلیں، ویسے جو زمانے کی ریت ہے اس کے ساتھ آپ چلیں۔ لیکن حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ اور ان کی طرح کے اور کئی ایسے افراد ہوتے ہیں پاک تینت کہ جو زمانے کی ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہیں، اپنی جو فطرت سلیمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حواس اور صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو بت پرستی سے انہوں نے اجتناب کیا، شراب نوشی سے استعمال کیا، نوشی سے، اور جو لوگ کے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ یہ بچی میرے حوالے کر دیں یا اس بچی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، لیکن آپ اس کو زندہ درگور نہ کریں ویسے۔ تو یہ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے اندر چلتی ہوئی دیکھا ہے، اپنے کپڑوں کو ساتھ چلتی ہوئی ہے۔ تو یہ بشارت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جاہلیت میں ایون دو ان کا انتقال ہوا لیکن اللہ کے ہاں ان کی قبولیت تھی۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ کیا کریں گے، یبعث زید یوم القیامت امتا واحدہ، ہر نبی کے ساتھ اس کے فالوورز ہوں گے، لیکن حضرت زید جب قیامت کے دن ان کا ریزریکشن ہوگا، وہ اٹھیں گے تو وہ اکیلے جو ہیں ایک امت کو ریپریزنٹ کریں گے، ان کی حیثیت پوری ایک امت کی ہوگی۔ تو یہ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ اور حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ، وہ ہیں 10 خوش قسمت صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ اور اس کے بعد حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ کا دوسرا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ کزن تھی، کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، اس طرح کی بھی ان کا جو رشتہ تھا وہ ان سے بنتا تھا۔ اور
حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ ان کی وائف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فاطمہ نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، بلکہ ایک دوسری فاطمہ تھی کہ جن کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس اعلیٰ نسب اور شرافت والے خاندان اور بیک گراؤنڈ والی خاندان کے اندر جو ہے ان کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی، ان کو عقل اور فراست عطا فرمائی تھی، ان کو فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی، اور بہت ہی عمدہ اشعار بھی وہ جو تھیں وہ کمپوز کرتی تھی۔ ابو آل ان کے اندر جو جذبہ تھا عبادت کا تھا، وہ بہت ہی عابدہ اور زاہدہ تھی، اور یہ جو کمبینیشن ہے مختلف صفات کا اور کوالٹیز کا، یہ ایک ریئر چیز ہے، کیونکہ انسان کے اندر حسن و جمال ہو، مال و دولت ہو، عقل و فراست بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عبادت بھی ہو اور فصاحت اور بلاغت بھی ہو، یہ بہت کم انسانوں میں جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض اوقات یہ جو صفات ہیں یہ انسان کے اندر تکبر، غرور پیدا کرتے ہیں، انسان کو محسود بنا دیتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جو ہیں وہ حسد کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے خوش قسمت افراد ہوتے ہیں، حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، کہ جو وہ گمنامی کی تقریباً زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں وہ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں ویسے۔ اور ابو آل کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، کہ جن کے شوہر جام شہادت نوش کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتی تھی کہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے مرثیہ کمپوز کرتی تھی اور صبر سے کام لیتی تھی۔ تو ان کی زندگی کے بارے میں معلومات تو کم ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ ان کی جو خاندانی تعلقات ہیں اور نسبتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جن صحابہ کرام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی وہ جلیل قدر صحابہ کرام تھے۔ مثال کے طور پر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نامور صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ و ارضاہ ان کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، یہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے غار ثور میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے ساتھ پناہ لی تھی، تو یہ حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے تازہ کھانا لے کے آتے تھے، اور اپنا ریوڑ لے کے آتے تھے غار ثور کے دہانے کے سامنے، تاکہ وہاں پر جو انسانوں کے قدموں کے نشان ہیں وہ مٹ جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس حاصل کرتے تھے مکہ کے اندر، کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کی جو کوششیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیز کرنے کی، وہ تمام تازہ ترین خبریں جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر پہنچاتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ان کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ تو یہ
ایک بہت ہی قابل جوڑا ہے، کمپیٹیبلٹی ہے اس کے اندر. یعنی ہماری فقہ کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کف، کاف، فا اور وا. یعنی جب آپ کسی کے لیے جوڑے ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ ان کی جو شخصیتیں ہیں، ان کا جو کردار ہے، کیا اس کے اندر کوئی کمپیٹیبلٹی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ نہیں. جتنی زیادہ کمپیٹیبلٹی ہوگی اس کے چانسز ہوں گے اس شادی کی کامیابی کی. تو یہ بھی ایک بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ یا نوجوان اپنے فیوچر کے وڈ بی مطلب ہسبینڈ یا وائف پارٹنر کے لیے جب وہ تلاش کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈنی چاہیے اور تلاش کرنی چاہیے. تو جناب حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاتقہ بنت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں اور پیار اور محبت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں. لیکن انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، بحران آتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا کی اس ازدواجی زندگی کے اندر بھی ایک بحران سا آتا ہے. اور بحران کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو کہ ایک جائز بات ہے اور اس کے اندر جو ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن پرابلم وہاں پر شروع ہو جاتا ہے جہاں انسان کی جو پرسنل ذمہ داریاں ہیں، انسان کی فیملیز رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی سوشل ذمہ داریاں ہیں، اور معاشرے کے اندر اس کی جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹیز ہیں کہ کہاں تک انسان ان کے اندر جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ رکھتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے فرزند ارجمند اپنی ازدواجی زندگی کی جو مصروفیات ہیں وہ ان کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے ان ذمہ داریوں سے جو ان پر امت کے ایک فرد کے طور پر عائد ہوتی ہیں. اور ناظرین گرامی، آج کے دور میں یہ بات بڑی عجیب لگے گی کہ ایک والد اپنے بیٹے کو یہ بات کہے کہ بیٹا اس شادی سے طلاق بہتر ہے، کہ جس شادی کے اندر آپ کے ازدواجی تعلقات، آپ کی جو رسپانسبلٹی، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے اندر وہ رکاوٹ بن رہی ہے. حالانکہ یہ کوئی چیز ناجائز بات نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، اور یہ فرماندار فرزند جو ہے اپنے والد کی بات کو مان لیتے ہیں اور اپنی محبت والی خاتون کو اور بیوی کو وہ طلاق دے دیتے ہیں. ناظرین گرامی، انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو وقفے کے بعد بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، اور وقفے کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین گرامی. اس نشست میں آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ
ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ایک جلیل القدر صحابیہ سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ان کے زوج محترم حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے صاحبزادے اپنی بیوی کے ساتھ محبت میں اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر جو معاشرتی اور قومی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے اندر تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا اپنے صاحبزادے کو کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ شرعی طور پر اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن وہ لوگ صحابہ کرام کا تقوی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی قربت اور دین کے ساتھ تعلق اور آخرت کا خوف، یہ تمام باتیں جو تھیں وہ ان کی خصوصیات میں سے تھیں، اور یہ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کے صاحبزادے نے اپنے والد کے کہنے پر اپنی وائف کو طلاق دے دی۔ لیکن جب یہ طلاق واقع ہوئی تو یہ طلاق واقع ہوئی دو ایسے افراد کے درمیان جو دل سے ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، اور جن کے اوپر یہ سیپریشن جو تھی وہ بہت ہی مشکل لگی۔ تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو کچھ ایسے اشعار کہتی ہوئی سنا کہ جس کے اندر وہ حضرت عاتقہ بنت سعید بنت زید رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنی جدائی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی محبت کا، اور ان لمحات اور دنوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور ان کے اندر ایک قسم کا نوسٹلجیا ہے ان گزشتہ جو ایام تھے ان کا۔ اور عربوں کے ہاں یہ جو شاعری تھی محبت وغیرہ کی، غزل کی، یہ بہت ہی مشہور تھی، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جذبات تھے وہ حقیقی جذبات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی انتہائی متقی پرہیزگار، جن کے اندر خوف خدا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نرم دل انسان بھی تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کر دیکھ کر ان کے اندر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ جب انہوں نے اپنے صاحبزادے کے یہ اشعار سنے تو ان کے اندر رقت طاری ہو گئی، اور ان کے لیے بھی گراں گزرا کہ میں نے اپنے صاحبزادے اور ان کی منکوحہ کے درمیان جو میں نے جدائی اور طلاق کا حکم صادر کیا تھا اس سے رجوع کیا جائے۔ تو چونکہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے اس لیے انہوں نے رجوع کر لیا، اور یہ ناظرین گرامی یہ فائدہ ہے جو ہمارے فقہاء علماء اکثر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ طلاق دیتے وقت جو بھی موٹیوز ہوں، جو بھی سرکمسٹانسز ہوں، ایک طلاق دی جائے، کیونکہ اگر آپ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے جائیں گے تو اس کے اندر پھر رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ
بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وزڈم سے کام لیا تھا کہ انہوں نے ایک طلاق دی تھی اور طلاق رجعی تھی، یعنی جو ریٹریو ہو سکتی تھی، اور دونوں کے درمیان پھر دوبارہ جو ہے ری یونین ہوئی اور وہ اسی پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ رہنے لگے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا کہ ان کے والد کی جو مطلب ہے کہ سرزنش تھی وہ بجا تھی، اور انہوں نے جو اجتماعی ذمہ داریاں تھیں قوم کی، امت کی، ان کے اندر انہوں نے پارٹیسپیشن شروع کر دیا، یہاں تک کہ طائف کے مقام پر جو ہے ایک بیٹل ہوتی ہے، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ زخم اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ان کو زخم جنگ میں آیا تھا، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور اس محبت اور الفت کی جو یہ پیاری داستان ہے، آپ یہاں تک آپ آبزرو کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی غیرت مند انسان تھے، اور وہ اپنی وائف سے یہ کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے، اور ان کو اپنی پراپرٹیز اور پارک اور بستان وغیرہ جو بھی ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، لیکن ان سے یہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ نے میرے بعد کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی غیرت تھی، لیکن بہرحال شریعت کے حکام یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر یہ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں پارٹنر میں سے آزاد ہیں، خاتون عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے خاوند جو ہے ان کی اگر وائف انتقال کر جاتی ہیں تو ان کو دوبارہ شرعی طور پر کسی سے نکاح کرنے کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرکیف یہ بات ہم بات کر رہے ہیں کہ عشق و محبت اور اٹیچمنٹ کی، تو حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی، ان کے اخلاق، ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے لیے ان کے چچا زاد بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا یہ پروگرام آج جو تربیت ہم سب کی فرما رہے ہیں بہت اچھا ہے، اور اللہ آپ کو کے ساتھ جو بھی مسائلوں کو آپ دیکھ کے ٹاپک کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ میرا سوال یہ۔ اوکے، اور کوئی سوال؟ اوکے، شکریہ جناب۔ جیسے بہن ہم نے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ طلاق کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں پرمیسیبل ہیں، ان میں سب سے زیادہ ان پلیزنٹ ڈیٹیسٹیبل بات طلاق کی ہے۔ ایون دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے طلاق کو الاؤ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو، شریعت کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق پسند نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں،
نہ صرف دو افراد میں جدائی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات دو خاندانوں میں ان کے بچوں میں سپلٹ ہوتی ہے، اور ایموشن جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ان پلیزنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے طلاق کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جہاں تک کہ حکم ہے کہ طلاق اگر خاوند نے دینی ہے تو وہ ایک طلاق دینے سے، اور اس دوران میں اس پیریڈ کے اندر جو ہے ان کو یہ ٹائم ملتا ہے کہ وہ دونوں سوچ بچار کریں ویسے کہ کیا وہ آگے چل سکتے ہیں، کیا ان کے حالات ریپیئر ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آگے چل سکتے ہیں۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ شریعت نے شادی کو فار لائف کہا ہو کہ جی آپ کے جو ہے نا ایک دفعہ آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیے نکاح کے تو آپ کی سپریشن نہیں ہو سکتی، آپ کی ڈیورس نہیں۔ ہماری شریعت کے اندر فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر کسی کے ازدواجی تعلقات ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں دونوں کا رہنا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت نے اس کا حل جو ہے وہ طلاق کے اندر دیا ہے، ایمیکیبلی وہ ایک دوسرے کو وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے 3 طلاقیں ایک ڈیٹرنس ہے ویسے، کہ 3 طلاقیں جب وہ دیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دوبارہ ری یونین جو ہے وہ اس کے مراحل مشکل ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں جن کو ان کے خاوند طلاق دے دیتے ہیں 3 مرتبہ، لیکن اس کے بعد دونوں ریگریٹ کرتے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ وہ ملیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر ان دونوں کا ملاپ مشکل ہے۔ ایک صورت ہے کہ اگر اس خاتون کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس نئے خاوند سے ان کی طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ عدت گزارتی ہیں، اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے پرانے شوہر کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہیں تو وہ اس کو کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر 2-3 باتیں ناظرین گرامی بہت ضروری ہیں۔ ویسے جس خاتون کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہو رہا ہو، اس کے اندر یہ انٹینشن نہ ہو، اس کے اندر یہ کنٹریکٹ نہ ہو کہ نکاح کے فوراً بعد نئے خاوند ان کو طلاق دے گا، جس کو ہمارے ہاں حلالہ کہتے ہیں ویسے۔ اور انفارچونیٹلی یہ پریکٹس جو ہے بہت غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہے، جس کو شریعت نے اپروو نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں ان کے درمیان بعد میں، اور پھر دوبارہ وہ اپنے پرانے شوہر کی طرف لوٹ کر آنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس کو بجائے ایک پریکٹس کے جو ہے، جو ہمارے ہاں بعض جگہوں پر ہوتی ہے، وہ قابل مذمت ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوبت سے جو ہے وہ بچائے، اور اگر کسی کے حالات نہیں چل رہے ہیں تو وہ باہمی اتفاق سے جو ہے وہ طلاق لے لیں، اور اپنے اپنے راستے ان کے جدا ہیں، اس کے بعد جہاں وہ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے ہاں مائنورٹی ہے فقہا کی، علماء کی، جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن ایک ہی جہاں پر قرآن پاک اور حدیث کا تعلق ہے اس کے اندر طلاقیں 3 جب واقع ہو جاتی ہیں تو وہ irretrievable ہوتی ہیں،
اور دوبارہ ان کی ری یونین کی وہی صورت ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ ایک ہمارے ساتھ ایک کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یہ دو سوال ہیں کہ ایک تو میں نے پوچھنا ہے کہ یہ دوسرے عصر کی نماز پہلے وضو کے نفل پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ کہ مجھے پتا ہے فجر کی نماز سے پہلے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی تو عشاء تو ظہر تو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کا سوال سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں بہن۔ عصر کی نماز سے پہلے جی آپ کیا چاہ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے؟ عصر کی نماز سے پہلے عصر کی نماز سے پہلے وضو کے نفل پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ وضو کی نفل، جی 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 وضو کے تحیۃ الوضو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی تحیۃ جی ہاں، آپ عصر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے آپ تحیۃ الوضو جتنے نوافل پڑھنا چاہیں یا پڑھ سکتے ہیں بس۔ اچھا جی 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 ٹھیک ہے۔ ہاں عصر اور کی دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کی تکلیف ہو کہ اس کو مطلب ہے پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ کتنا مطلب 2-3 اپنے کھل جائیں تو وہ سلوار دھو سکتی ہے، یا کہ زیادہ ہو جائے تو بھی مطلب ادھر سے پکڑ کے تو دھو سکتی ہے یا پوری سلوار دھونی پڑتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں جناب، یہ پیشاب کی جو تکلیف ہے، پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی ڈاکٹر سے پوچھیں اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے۔ پیشاب کا 1 قطرہ ہو، 2 قطرے ہوں، 3 قطرے ہوں، جب پیشاب نکل گیا تو وہ وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اب یہ ہے کہ بھی آپ کے جو باڈیز ہے، آپ کے جو کپڑے ہیں، کتنا اس کو افیکٹ ہوا ہے۔ اس کو 1 درہم کی مقدار ہمارے فقہاء استعمال کرتے ہیں کہ اگر 1 درہم کی مقدار ہے یا اس سے کم ہے تو آپ بوقت ضرورت کے آپ کے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک عادت نہیں بنائیں، اس کو روٹین نہیں بنائیں۔ اور اگر آپ کو یہ تکلیف ایسی ہے کہ جو لا علاج ہے، جس کو ہمارے فقہاء کی اصطلاح میں معذور کہتے ہیں، یعنی آپ کے لیے پیشاب کے قطرات کو روکنا ایک جو فرض نماز ہے، مثال کے طور پر عصر کے 4 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، اتنے وقت کے اندر آپ کے لیے اپنے پیشاب کے قطرات کو روکنا مشکل ہے، تو آپ کی مثال کیا ہے؟ معذور کی ہے۔ تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، اور اس دوران میں اس وقت کے اندر جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پیشاب کے قطرات جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر، آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بدن پر جو ہے وہ نہ پھیلیں۔ اور اس کی بچاؤ کی بہت ساری صورتیں ہیں جو آپ میڈیکلی اپنے ڈاکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ ضعیف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی بیماریاں ایسے ہو جاتی ہیں کہ جو پیشاب کو کنٹرول کرنا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ 1 قطرہ نکلا ہے یا 2 قطرے نکلے ہیں، 1 نکلا ہے یا 2 نکلے ہیں، وضو سے ٹوٹ گیا، اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور جو کپڑا اس سے افیکٹ ہوا ہے، اس کپڑے کو جلد از جلد اس جگہ کو پاک صاف کیا جائے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معافی کی صورت ہے، وہ معافی کی صورت اس صورت میں ہے کہ بھی آپ کے پاس اس وقت کوئی اور کپڑے نہیں ہیں اور آپ کے لیے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو وہ 1 درہم سے اگر کم ہے تو اس صورت میں آپ کو ایسے حالات میں نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت ہے، لیکن وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین گرامی، ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ جب ان کے شوہر شہید ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے اپنی پراپرٹی چھوڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد دوبارہ نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو جب حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پروپوزل آتی ہے نکاح کی، تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین آپ کی آفر تو ایسی ہے کہ جس کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے بعد کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایسی چیز کو حرام قرار دیتی ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یعنی شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے یہ بات۔ تو حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس جواب ایک کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جناب۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں رات کو جب عشاء کی نماز پڑھتی ہوں تو بعض دفعہ میں یہ وطر پڑھ لیتی ہوں نا، جی، تو بعض دفعہ میں وطر چھوڑ دیتی ہوں۔ مسئلہ سنا تھا کہ وطر آپ بعد میں پڑھا کریں اگر جاگتے ہیں تو، لیکن مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے وطر پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے نا، بس میرا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پھر، جی، تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں نا؟ اچھا، بس یہی آپ کا سوال ہے کہ میرا یہی سوال ہے۔ اچھا، آپ کے سوال کے جواب میں یس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میموری کو مضبوط بنائے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ آپ وطر پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ کو دوبارہ یاد نہیں رہے گا۔ پھر جب دن کو آپ کو یاد آ جائے تو آپ ظہر کی نماز سے پہلے وطر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس لیے اور یہ وطر ان لوگوں کے لیے ریکمینڈ کی جاتے ہیں تہجد کے وقت کہ جن کو یقین ہو کہ وہ تہجد کے لیے اٹھیں گے اور وہ ان کے اندر پابندی ہے، تو وہ پھر وطر کو بعد میں پڑھیں، جس طرح کے ایک مسنون طریقہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، اور دوبارہ اگر آپ کو تہجد کے لیے اٹھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ نوافل پڑھ لیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے وطر بعد میں پڑھے ہیں یا پہلے پڑھے ہیں، لیکن کم از کم یہ وطر واجب ہیں اور تہجد کی نماز جو ہے وہ مسنون ہے، اس لیے وطر کو فوقیت حاصل ہے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی جی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فتویٰ لیتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ اس کا وے آؤٹ سولوشن کیا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی جو آپ کے خاوند نے آپ کو دی تھی وہ ان کو آپ واپس کر دیں، اور اس کے بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح جو ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، اور حضرت زبیر بن عوام بھی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔